بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اس وقفے میں سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہے، لیکن سوالات وہ ہونے چاہیے جن کا اصلاح سے، تصوف سے، سلوک کی راہ سے تعلق ہو۔ باقی مسائل جیسے کوئی نماز کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ یا بیع و تجارت کا مسئلہ، ظاہر بات ہے کہ اس وقت اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے لیے دارالافتاء موجود ہے، یہ کوئی اور موقع جس میں آپ اس کے سوالات کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل کہ سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہو، یہ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ حضرات نے نماز کی جو عملی مشق کی ہے، اس کے بارے میں ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز کا طریقہ سیکھا ہے، اور نماز ہو یا روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تمام کے تمام اعمال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہوتی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہوتا۔ مقبول اور منظور وہی عمل ہوتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر عبادات میں۔ عبادات کے علاوہ جو اپنی عادات ہیں، کھانے کی عادت، پینے کی عادت، سونے کی عادت، اٹھنے کی عادت، اسی طرح چلنے اور پھرنے اور بولنے، ان تمام عادات کے اندر بھی اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، تاکہ اللہ کے نزدیک ہمیں مقبولیت اور محبوبیت حاصل ہو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، میرے طریقے کے مطابق جینا سیکھ لو، نتیجہ یہ ہوگا یحببکم اللہ کہ اللہ خود تم کو چاہنے لگے گا۔ جو سنت کے مطابق کام کرتا ہے اللہ خود اس کو چاہنے لگتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی کوشش بہت اہم ہے کہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں۔ اسی کے لیے آج آپ کو ایک تھوڑی سی مشق کرانے کی کوشش کی گئی، اور آپ کو چاہیے کہ بعد بھی جب آپ نماز پڑھیں تو اس کا خوب دھیان رکھیں۔ ہاتھ کیسے اٹھائیں، ہاتھ کہاں باندھیں، اور انگلیاں کیسے رکھیں، جمع کر کے رکھیں، کھول کے رکھیں، یا اسی طریقے پر رکوع کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں اپنے دھیان میں رکھ کر نماز پڑھیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی باعث اجر ہوگا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو سنت کی اہمیت معلوم ہوگی کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت مولانا محب اللہ رحمت اللہ علیہ۔ مکے میں رہتے تھے، بڑے صاحب کش بزرگ تھے،
انہوں نے ایک دفعہ حدیث کے اندر یہ پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ٹھیک ٹھاک وضو کرے اور پھر اس کے بعد 2 رکعتیں اس انداز سے پڑھے کہ اس کے اندر ادھر ادھر کے خیالات اور وساوس نہ آئیں، تو ایسے آدمی کی یہ نماز اس شان کی ہوتی ہے اللہ کے پاس کہ اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کر دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے حدیث کے اندر پڑھا، تو سوچا کہ چلو آج ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھے انداز سے وضو کریں اور پھر اس کے بعد اس طرح نماز پڑھیں گے کہ اس کے اندر کوئی وسوسہ خیال نہ آئے۔ چنانچہ وضو کیا، پھر اس کے بعد مصلی بچھایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یہ خیال کر کے کہ کہیں نماز میں ادھر ادھر کا وسوسہ نہ آئے، آنکھ بند کر کے انہوں نے نماز پڑھ لی۔ صاحب کش بزرگ تھے، انہوں نے سوچا کہ میں یہ دیکھوں کہ اللہ کے نزدیک میری اس نماز کا کیا حال ہے اور اس کا کیا مقام ہے۔ مراقبہ کر کے بیٹھ گئے۔ مراقبے میں ان کو دکھائی دیا کہ ایک حور آئی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو آج نماز پڑھی ہے ہم نے اسے حور کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے آنکھ اٹھا کے جو دیکھا تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ بہت حسین، بہت خوبصورت ہونے کے باوجود اندھی ہے، نابینا ہے۔ بڑا افسوس ہوا کہ میں نے کیا ایسا قصور کیا نماز کے اندر کہ میری نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے حور کی شکل دی، لیکن اس کے باوجود وہ اندھی۔ بڑے بے چین ہوئے اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دوڑے گئے اور جا کر پورا ماجرا اور قصہ سنایا اور کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے سے قصور کیا ہو گیا۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ تم نے نماز کیسے پڑھی تھی؟ کہا بہترین پڑھی، لیکن آنکھ بند کر کے پڑھی، اس لیے تاکہ کوئی خیال نہ آئے۔ حاجی صاحب نے کہا یہ تمہارا آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے، اس لیے اللہ نے اس حور کی آنکھیں ندارت کر دی۔ یہ واقعہ بڑا عجیب و غریب اور ہم سب کے لیے عبرت کا باعث ہے کہ اگر ہماری نماز میں ایک ایک سنت کا لحاظ ہوگا تو ہماری نماز کتنی قیمتی ہوگی اللہ کے نزدیک، اور اگر اس کے اندر سنتوں کی رعایت نہ ہوگی تو ایسی نماز اللہ کے نزدیک کیسی بنتی ہے، اس کا تھوڑا سا اندازہ آپ کو اس واقعے سے ہوا ہوگا۔ لہذا آپ نے جو آج کام کیا ہے یہ بہت ہی اہم ترین کام ہے، اور بعد بھی جا کر اس کا سلسلہ مکمل طور پر جاری رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سوالات کا سلسلہ ہے۔ ایک سوال سامنے آیا ہے کہ انسان پر جو حالات آتے ہیں سالک انہیں کیا سمجھے؟ سوال واضح نہیں ہے کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ انسان پر جو حالات آئیں، حالات تو اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، اور پھر حالات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک دنیاوی حالات، ایک دینی حالات۔ اگر دنیاوی حالات کے اعتبار سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی کو دنیا میں دنیاوی حالات پیش آئے، مثلا ایک حال یہ پیش آتا ہے انسان کو کہ اللہ اسے مالدار بنا دیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، کھانے کی فراوانی، پینے کی فراوانی، مال دولت کی فراوانی، صحت و عافیت کی فراوانی، بال بچوں کی فراوانی، جو جی چاہتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ ایک حال تو انسان کا یہ ہے۔ دوسرا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالی انسان کو مالدار بنانے کے بجائے فقیر بنا دیتے ہیں، روزی میں تنگی فرما دیتے ہیں، اور صحت میں، عافیت میں، راحت میں تھوڑی سی کمی کر دی جاتی ہے۔ ایک حالت انسان کی ہے۔ تو ایک حالت مالداری اور فراخی
اور فراغ بالی کی، اور دوسری حالت اس کے برخلاف فقر کی، فاقے کی، تنگی کی، مصیبت کی۔ اگر یہ حالات مراد ہیں تو پھر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دونوں قسم کے حالات جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں یہ دراصل میری آزمائش کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کسی کو جو جی چاہے وہ عطا کر رہا ہے، اس کو بھی ہمیشہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے دنیا ہی میں مجھ کو دے دیا ہو اور آخرت میں محروم کر دیا جاؤں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مالدار صحابی تھے، اللہ نے خوب دولت عطا کی تھی، اور ان کے گھر پر روزانہ کئی سو آدمی کھانا کھایا کرتے تھے۔ کئی سو آدمی کھانا کھایا کرتے تھے۔ جب کھانے کی مجلس ہوتی، لوگ جڑتے اور کھانا کھانا شروع کرتے تو اچانک حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گریہ طاری ہو جاتا، وہ رونے لگتے، اور اتنا روتے کہ ساری مجلس کو رونا آ جاتا، یہاں تک کہ روتے روتے ساروں کے ہاتھ یوں ہی رہ جاتے، کھانا کھانے کو ہی تیار نہ ہوتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہوتا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا جب میں یہ دیکھتا ہوں منظر کہ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، دولت دی ہے، کھانے کی فراخی عطا کی ہے، تو ایسے موقع پر مجھے اچانک یہ خیال آنے لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں اللہ نے مجھ کو دے دیا ہو، آخرت میں محروم کر دیا جائے۔ اس کی وجہ سے رونا آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہر آدمی کو فکر مند رہنا چاہیے، اور جب آدمی یوں فکر مند رہے گا تو وہ کیا کرے گا؟ بے فکرہ نہیں رہے گا پھر، بلکہ وہ ہر موقع پر یہ دیکھے گا اللہ نے مجھے مال دیا ہے میری آزمائش کے لیے۔ میری آزمائش کیسے؟ اس طرح اللہ آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ میں مال اور دولت کو کس طرح استعمال کرتا ہوں، صحیح طور پر استعمال کرتا ہوں یا غلط طور پر استعمال کرتا ہوں، فضولیات میں اڑاتا ہوں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی امداد اور نصرت کرتا ہوں، یا محض کھا کر پی کر فضولیات میں اور عیش پرستی میں گما کے چلا جاتا ہوں۔ یوں میری اللہ آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ جو بندہ یہ سوچے گا وہ خود بخود ٹھیک ہونے لگے گا، اور جو یہ سوچے گا ہی نہیں وہ الٹا سیدھا کرے گا، کمائے گا بھی غلط، خرچ کرے گا تو وہاں بھی غلطی کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کے پکڑا جائے گا۔ اور جو آدمی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ تنگی دے دی کھانے میں، پینے میں، اسی طرح صحت میں یا اور کسی چیز میں، اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ میری آزمائش کے لیے کر رہے ہیں۔ میری آزمائش یہ ہے کہ اللہ مجھے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اس تنگی میں، فقر و فاقے میں صبر کہاں تک کرتا ہوں، اور اللہ کا شکوہ کرنے کے بجائے میں کیسے صبر کے دامن کو تھاما رہتا ہوں، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی یوں خیال کرے گا وہ صبر کرے گا، شکوہ نہیں کرے گا، قناعت پسندی کے ساتھ میں گزران کرے گا، کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرے گا، اس طرح جو اللہ نے اس کو عطا کیا اس کے مطابق صبر و شکر کی زندگی گزارتا چلا جائے، یہ ہے اس کی آزمائش۔ تو اگر دنیا کے لحاظ سے پوچھا جا رہا ہے تو یہ ہے اس کا جواب کہ ایک آدمی کو اللہ مالداری دے، فراخی دے، فراغ البالی دے، تو اس کو یوں شکر کرتے ہوئے یہ سمجھ کر کہ اللہ میری آزمائش کر رہے ہیں، صحیح طریقے پر ہر چیز کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور جس آدمی کو اللہ تنگی اور پریشانی میں مبتلا کرے اس آدمی کو صبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے، اللہ کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور قناعت پسندی کے ساتھ میں گزر بسر کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر پوچھنے والوں کی مراد دینی اعتبار سے حالات ہیں، دینی اعتبار سے بھی انسان پر حالات آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ ایک آدمی کو یہ حالت پیش آئی، ماشاءاللہ نمازوں کا ذوق ہے، بڑا شوق ہے، ذکر میں آگے بڑھتا جا رہا ہے،
تلاوت میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر نیکی میں آگے آگے رہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک حالت تو یہ پیش آتی ہے، یہ حالت بہت اچھی حالت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایسے موقع پر فخر میں، غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بڑا تہجد گزار ہوں، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میں جو ہے بڑا تلاوت کرنے والا ہوں، ذکر اذکار کا بڑا پابند ہوں، میرے جیسا تو کوئی نہیں، میں تو جنید بغدادی ہو گیا ہوں، میں تو شبلی زمانہ ہو گیا ہوں، میں تو غزالی دورہ ہو گیا ہوں۔ اگر یہ خیالات پکائے گا پکڑا جائے گا، اگرچہ وہ نیکی کر رہا ہے، نیکی کرتے ہوئے یوں خیالات جمائے گا، پکائے گا، اللہ کے نزدیک پکڑا جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ پکڑا جائے گا، اللہ کی نگاہوں میں ذلیل بھی ہو جائے گا، بلکہ اسے یہ سمجھنا ہی اللہ کی نعمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میں تو بے بس انسان ہوں، میں تو عاجز و درماندہ ہوں، میرے اندر کوئی قابلیت و صلاحیت نہیں، اگر مجھے یہ توفیق ملی ہے تو میرے پروردگار کی توفیق ہے، اگر وہ توفیق نہ دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ نہ نماز پڑھ سکتا، نہ ذکر کر سکتا، نہ اللہ کا نام لے سکتا، نہ تلاوت کر سکتا، میرے اندر تو کوئی کمال نہیں، سارا کمال تو اللہ کا عطا کردہ کمال ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا غلام تھا، وہ آقا اپنے غلام کو خریداری کرنے کے لیے بازار لے کے گیا، بہت ساری دکانوں میں گھستا تھا، سامان خریدتا تھا اور غلام کے ہاتھ میں دے دیتا تھا، کپڑا خریدا، جوتا خریدا، جو ہے گوشت خریدا، اناج خریدا، بہت سارا کچھ خریدا، اور تھیلیاں اپنے غلام کے ہاتھ میں دے دی۔ اب غلام وہ پکڑ کے اس کے ساتھ چل رہا تھا، چلتے چلتے ایک جگہ بازار ہی میں مسجد نظر آنے لگی اور اذان بھی ہونے لگی۔ آقا بے نمازی تھا لیکن اس کا غلام پکا نمازی تھا۔ غلام کہنے لگا کہ حضور اذان ہو گئی ہے، اجازت دے دیجئے کہ نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا، اور تھیلیاں ساری خود ہی سمیٹ کے کھڑا ہو گیا مسجد کے باہر، اور غلام اندر چلا گیا۔ اب دیکھیے اللہ اس کو توفیق نہیں دے رہا، اس کو توفیق عطا کر رہا ہے۔ اب یہ غلام کی جگہ ہو گیا، غلام آقا کی جگہ ہو گیا۔ اب یہ تھیلیاں پکڑے ہوئے غلام کے انتظار میں باہر کھڑا ہے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے ساری دنیا اس کی غلام بنا دی جاتی ہے۔ یہ دیکھو منظر کیسا ہے کہ وہ تو باہر غلاموں کی طرح کھڑا ہے تھیلیاں پکڑ کے، اور اس کا غلام اندر نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ اندر جا کر وہ نماز پڑھا، جماعت ہوئی، جماعت سے نماز ہونے کے بعد بہت سارے لوگ باہر نکلے، لیکن وہ نہیں آیا۔ کچھ دیر انتظار کیا کہ سنت پڑھ کے آئے گا، سنت پڑھ کے کچھ لوگ نکل گئے لیکن ان میں بھی یہ نہیں آیا، کچھ لوگ نوافل پڑھ کے نکل گئے اور یہ پھر بھی نہیں آیا۔ اس کے بعد انتظار کر کے ادھر ادھر باہر ہی سے جھانک تانک کرنے لگا وہ آقا کہ وہ کہاں گیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو ایک کونے میں کھڑا ہوا نماز پڑھتے ہوئے نظر آیا۔ اسے یہ توفیق بھی نہیں ہو رہی کہ اندر ہی گھس جاتا، وہیں سے جھانک تانک کرتے ہوئے دیکھا، پھر انتظار کرتا رہا کہ سلام پھیرتے ہی اس کو پکاروں گا اور بلاؤں گا۔ چنانچہ جو ہی اس نے سلام پھیرا، اس نے زور سے آواز دی اور کہا ارے کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا آنے نہیں دیتے، اللہ اکبر، اور 2-4 رکعت پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ بیچارہ سوچنے لگا کون آنے نہیں دیتا، کہ کوئی وہاں پکڑ کے کھڑا ہو گیا ہے اس کو۔ خیر اب پھر انتظار کرتا رہا کہ اب سلام پھیرے گا تو پوچھوں گا کون آنے نہیں دیتا۔ اب جو سلام پھیرا تو اس نے کہا ارے کون آنے نہیں دیتا؟ اس نے اندر سے جواب دیا جو تمہیں اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے باہر جانے نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی ذات، اللہ نے مجھے اپنے دربار میں بلا لیا، وہ مزہ وہ لطف نماز میں عطا فرما رہا ہے کہ مجھے نماز چھوڑ کے باہر جانے جی نہیں چاہتا جیسے تمہیں اندر آنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس لیے ہر عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، مجاہدہ کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، ذکر اذکار کرنے والا،
یہ خیال کرے کہ یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے، میرا کمال اس میں کچھ نہیں، یہ اس کی آزمائش ہے۔ اچھا، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دینی لحاظ سے بڑے ابتر ہوتے ہیں، نہ نماز کے، نہ روزے کے، نہ ذکر کے، نہ تلاوت کے، کچھ نہیں، بلکہ الٹا گناہوں میں مبتلا۔ ایسے لوگوں کو خوف کھانا چاہیے کہ معلوم نہیں کب اللہ کی پکڑ آ جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں لیکن اچانک پکڑ ہو جاتی ہے، گناہوں میں گناہوں پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن ایک وقت اللہ کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو خوف کرنا چاہیے، معلوم نہیں کب اللہ کی پکڑ ہو جائے، اس لیے ایسے لوگ توبہ کریں، استغفار کریں، جلد سے جلد اللہ کے دربار میں آنے کی کوشش کریں۔ یہ ان لوگوں کے لیے حال ہے۔ تو اس طریقے پر مختلف حال، دنیاوی حال، دینی حال، الگ الگ یہ حالات پیش آتے ہیں، ہر حال کا ایک حکم ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی جو اسی سے متعلق ہے، عرض کر دیتا ہوں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ ہر انسان پر 4 حالتوں میں سے ہر وقت 2 حالتیں رہتی ہیں۔ ہر انسان پر 4 حالتوں میں سے ہر وقت 2 حالتیں طاری رہتی ہیں۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ 4 حالتیں کیا؟ وہ 4 حالتیں وہی جو ابھی میں نے عرض کیا۔ ایک حالت نعمت کی، ایک حالت مصیبت کی، ایک حالت طاعت کی، ایک حالت معصیت کی۔ دنیاوی لحاظ سے 2 حالتیں، دینی لحاظ سے 2 حالتیں۔ دنیاوی لحاظ سے 2 حالتیں کیا؟ ایک نعمت کی حالت، ایک مصیبت کی حالت۔ کبھی تو اللہ فراخی دیتے ہیں، کھانے کو دیتے ہیں، جی چاہی زندگی عطا کرتے ہیں، اور کبھی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، بخار آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، کھانے میں کمی ہو گئی، اور مختلف قسم کی مصیبتیں، پریشانی آ گئی، یہ مصیبت والی حالت۔ تو ایک حالت نعمت کی، ایک حالت مصیبت کی، یہ تو دنیاوی لحاظ سے۔ اور دینی لحاظ سے بھی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک طاعت کی حالت، ایک معصیت کی حالت۔ طاعت کے معنی اطاعت گزاری، اللہ کی فرما برداری کی حالت، اور ایک حالت اس کے خلاف معصیت اور گناہوں کی حالت پیش آ گئی۔ یہ 4 حالتوں میں سے ہر انسان پر ہر وقت 2 حالتیں طاری رہتی ہیں۔ مصیبت اور نعمت میں سے ایک رہے گی، طاعت اور معصیت میں سے ایک رہے گی۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی لوگ ایسے ہوں گے اللہ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ نے کچھ تکلیف، کچھ پریشانی، کچھ اور اس طرح کی بات دے دی ہوگی، تو 2 میں سے ایک حالت۔ اسی طرح اس وقت ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ یہ طاعت کی حالت ہے، معصیت کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس وقت ایک طاعت اور اطاعت گزاری کی حالت عطا کر دی ہے، معصیت سے، گناہ سے بچایا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، کوئی شراب میں ہوگا، کوئی کباب میں ہوگا، کوئی شباب میں ہوگا، اور پتہ نہیں کس کس گناہ میں ہوگا۔ ایسے لوگ معصیت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو 4 حالتوں میں سے 2 حالت ہر انسان کے اوپر ہوتی ہے، اور ہر حالت کا ایک حق ہوتا ہے۔ نعمت کی حالت کا حق ہے شکر ادا کرنا، مصیبت پیش آئے تو اس کا حق ہے صبر کرنا، اور طاعت اللہ نے اطاعت کا موقع اگر دے دیا ہے تو اس کا حق یہ ہے استبشار۔ استبشار کے معنی خوش ہونا اللہ کی اس نعمت پر کہ اللہ تو نے مجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور اگر گناہ کی حالت پیش آ جائے تو اس کا حق یہ ہے استغفار، گناہ سے معافی طلب کرنا۔ یہ 4 باتیں ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ نعمت کی حالت، مصیبت کی حالت، طاعت کی حالت، معصیت کی حالت۔ نعمت کی حالت کا حق کیا ہے؟ شکر۔ مصیبت کی حالت کا حق کیا ہے؟ صبر۔ اور اگر طاعت کی حالت اللہ عطا کر دے تو استبشار، اور اگر خدا نخواستہ معصیت ہو جائے تو استغفار۔ یاد رکھ لیجئے، یاد رکھ لینے سے یہ چیزیں کام آتی رہتی ہیں۔
تو یہ اس سوال کا جواب ہوا۔ دوسرا سوال آیا ہے ہدایت اور اصلاح میں فرق کیا ہے؟ ہدایت کے معنی آتے ہیں راستہ بتانا، اصلاح کے معنی آتے ہیں کسی کو کوئی صلاح دینا۔ معنی کے اعتبار سے دونوں قریب قریب ہیں، لیکن عرف کے لحاظ سے تھوڑا سا فرق اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہدایت کے معنی تو ہیں راستہ بتا دینا، اصلاح کے معنی یہ ہے کہ کسی کو نیک بنانے کی کوشش میں لگا دینا۔ یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بتا دیا، بلکہ بتانے کے بعد اس سے آگے یہ ہے کہ اس کو اس کام میں بھی لگا دے۔ یہ ہے مثال کے طور پر کہہ دیا جائے کہ جناب نماز پڑھ لیجیے، اور یہ ہے کہ اس کے پیچھے پڑ گئے نماز پڑھنا ہے، ذرا اٹھو کھڑو، جیسے ابھی آپ کو پڑھوایا نا، ابھی مولانا زبیر صاحب نے جیسے آپ کو پڑھوایا، ہاتھ یوں اٹھانا ہے، یوں لگانا ہے، یوں بتانا ہے، یوں جھکانا ہے، اس کو کہہ لیجئے کہ اصلاح ہے۔ باقی کوئی بنیادی فرق ان دونوں کے اندر نہیں ہے۔ ایک سوال آیا ہے غیر محرم عورتوں، سالی، چچیری، پھپھیری بہنیں، ان سے کیسے بچیں؟ ان سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو کوئی ڈینجر سمجھتے ہیں؟ جیسے کوئی سوال کرنے لگے میں شیر سے کیسے بچوں یا شیطان سے کیسے بچوں، یہ تو کوئی ایسی بڑی بات ہے نہیں۔ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا اور حتی الامکان میل جول وغیرہ سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ اپنے اختیار کی بات ہے کہ آدمی کو اپنے اختیار سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب ایک آدمی اللہ والا بننا چاہتا ہے اور اس کے دل میں ہے کہ مجھے اللہ والا بننا ہے، تو اسے چاہیے کہ ان چیزوں کی مکمل طور پر جو ہے کوشش اور اس کا مجاہدہ شروع کر دے۔ لیکن چونکہ ماحول ایسا ہے گھروں کا آج کل جس کے اندر جو ہے اس طرح کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں ان کے اندر پردے کا رواج نہیں رہا۔ جو چیز رواج میں نہیں ہوتی یعنی دینی و شرعی رواج اور غلط رواج پڑ جاتا ہے، تو غلط رواج آ جانے کی وجہ سے شرعی رواج پر عمل کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ دشواری تو ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن اس دشواری کا حل یہ ہے کہ کم سے کم اپنی نگاہوں کو بچا لے۔ مثلا آمنا سامنا ہو گیا تو ایسے صورت میں اتنا تو آدمی کر سکتا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھ سکتا ہے۔ جب دیکھنا منع ہے تو اپنی آنکھوں کو بچا لے۔ جب آنکھوں کو بچانا اپنے اختیار میں ہے، اس اختیار کا استعمال ہی آپ کے بچنے کی شکل ہے۔ اگر اس اختیار کو آپ نے استعمال نہیں کیا، اختیار کو استعمال نہیں کیا، تو پھر تو کوئی ایسا وظیفہ میرے پاس تو نہیں ہے جو خود بخود آپ کو بچا لے۔ چند دن پہلے کسی نے کہا کہ وہ وظیفہ آپ نے دیا تھا وہ پڑھنے نہیں ہو رہا ہے، اس کو پڑھنے ایک اور وظیفہ دے دیجیے۔ ایک وظیفہ دیا گیا تھا وہ پڑھنے نہیں ہو رہا ہے، وہ پڑھنے ایک اور وظیفہ چاہیے۔ میں نے کہا اچھا میں ایک وظیفہ دے دوں اور وہ بھی پڑھ نہ سکے تو پھر مجھے اور ایک وظیفہ دینا پڑے گا، اگر وہ بھی نہ پڑھ سکے تو پھر چوتھا وظیفہ دینا پڑے گا۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس کا کوئی وظیفہ تو نہیں ہے، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ اپنے اختیار کو استعمال میں لانے کی کوشش کریں، اور یہ اختیار استعمال کرنا اس وقت میں بہت آسان ہو جائے گا جب ہم یہ سوچیں گے میں اللہ کے لیے بچ رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی محض اللہ کی خاطر اپنی نگاہوں کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت عطا کر دیتے ہیں۔ ایمان کی حلاوت کا ترجمہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے بڑا دلچسپ ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی
غلط جگہ نگاہ اٹھانے سے اپنی نگاہوں کو بچا لیتا ہے، اللہ اسے ایمان کا حلوہ کھلا دیتے۔ تو ایمان کا حلوہ اگر کھانا ہے، نگاہوں کو بچا لیجئے۔ یہاں آپ نے نگاہ بچائی اور وہاں اللہ کی طرف سے ایمان کے حلوے کا انتظام ہو گیا۔ وہ حلوہ منہ سے نہیں کھایا جاتا، وہ دل سے کھایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ چیز دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ دل کے اندر ایک حلاوت پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ مٹھاس وہ آدمی محسوس کر سکتا ہے جو ایسے موقع پر اللہ کی طرف نگاہ کرتے ہوئے اس نگاہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ آدمی اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے۔ ایک سوال آیا ہے کہ انانیت چلی گئی، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ انانیت کے معنی ہے تکبر۔ تکبر ایک آدمی میں ہے، وہ چلا گیا، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ خود کی چیکنگ کرنے کا ہے، اور ایک طریقہ کسی چیک کرنے والے کو دکھانے کا ہے۔ آج کل جیسے شوگر کے مریض لوگ اپنے پاس میٹر رکھ لیتے ہیں، اسی سے ٹیسٹنگ کرتے رہتے ہیں، وہ بتاتا تو ہے لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ پوری طرح صحیح نہیں بتاتا، آگے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک بار مہینے 2-4 مہینوں میں ڈاکٹر کو بھی دکھا لینا چاہیے۔ اسی طریقے پر ایک تو جو ہے خود ہی چیک کر لینا ہے۔ خود ہی چیک کیسے کریں گے؟ اس کا بزرگوں نے ایک بات فرمائی، انہوں نے کہا جو آدمی اپنے آپ کو سمجھے کہ میں متکبر نہیں ہوں، وہ سب سے بڑا متکبر ہے۔ جو آدمی یہ سمجھے کہ میں متکبر نہیں ہوں، وہ سب سے بڑا متکبر ہے۔ متکبر جب تک یہ سمجھ رہا ہے کہ میں متکبر نہیں ہوں، اسے سمجھنا چاہیے میں ہی متکبر ہوں، اور جب یہ سمجھ میں آ جائے نہیں بھائی میرے اندر تو تکبر ہے، تکبر ہے، اگر دل بول رہا ہے تو تھوڑا بہت یہ سمجھ سکتا ہے کہ میرے اندر سے تکبر چلا گیا ہے، لیکن جو ہی یہ سمجھے گا تکبر آ جائے گا۔ سمجھے نا؟ جیسے آدمی نے یہ سمجھا کہ میرے اندر تکبر ہے، تب تک تو وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تکبر نہیں ہے۔ اب وہ سمجھا میں تکبر والا نہیں ہوں سمجھتے ہی آ جائے گا وہ۔ اب یہ بڑا ڈینجر مسئلہ ہے، اس لیے خود ہی چیکنگ کرے گا تو بسا اوقات الٹا سیدھا سمجھ لے گا۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ کسی شیخ کے دامن کو پکڑ لے اور اس کے سامنے اپنے احوال کو بتاتا رہے۔ جب بتاتے شیخ اسے کہے گا الحمدللہ آپ کے اندر سے تکبر چلا گیا، تب وہ اپنے آپ کے بارے میں اطمینان کر سکتا ہے، ورنہ تو اطمینان کرنا بہت مشکل بات ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید گنگوہی جو حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے نواسے ہوتے، جوانی کے زمانے میں اوباش لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے ذرا آزاد منش ہو گئے۔ کچھ ایک ایسا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ ان کو توجہ ہوئی کہ میں غلط راہ پہ جا رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے۔ ان کی ماں سے انہوں نے پوچھا کہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے خاندان میں بڑی دولت تھی اور میں اس دولت سے بہت دور ہوں، امی جان بتائیے کہ وہ کیا دولت تھی اور کہاں ملے گی مجھے وہ دولت؟ تو ان کی ماں نے بتایا کہ تیرے نانا میرے باپ شیخ عبد القدوس گنگوہی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے اور اللہ نے ان کو معرفت کی دولت عطا کی تھی، انہوں نے ساری دنیا کو تقسیم کی، لیکن تو اوباش لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے اس سے بہت دور جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر ہے ایسا تو میں بھی وہ دولت پانا چاہتا ہوں، میں کہاں سے وہ دولت پاؤں گا؟
ان کی ماں نے کہا کہ اگر تمہیں وہ دولت چاہیے تو شیخ عبد القدوس گنگوہی کے خلفاء کے پاس میں جاؤ. انہوں نے ایک بزرگ کا پتہ دیا، ان کے ایک خلیفہ کا نام لیا، ان کا نام تھا شیخ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے کہا بہت اچھا، میں ان کی خدمت میں جاؤں گا اور ان سے میں فیض حاصل کر کے وہ معرفت کی دولت حاصل کر لوں گا. ان کی خدمت میں پہنچے اور جب ان کو پتا چلا کہ شیخ کے نواسے آ رہے ہیں تو انہوں نے ان کا بڑا استقبال کیا. دور تک اپنے مریدوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ جا کر استقبال کیا اور وہاں سے بڑی دھوم دھام کے ساتھ ان کو لے آئے، اپنے مہمان خانے میں رکایا، انواع و اقسام کے کھانے پکوائے، بڑے بڑے موٹے موٹے گدوں پہ ان کو آرام کرنے کا موقع دیا. 2-3 دن گزرنے کے بعد یہ جانے والے جن کا نام تھا ابو سعید گنگوہی، انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں جو آیا ہوں وہ اس لیے آیا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے نانا نے آپ کو معرفت کی ایک دولت دی، میں اسی دولت کا ایک حصہ لینے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. انہوں نے کہا اچھا وہ لینے آئے ہو تو پھر تو گدوں ودوں پہ تم سے بیٹھا نہیں جائے گا، نئے وہ انواع و اقسام کے کھانے کھلائے جائیں گے. فوراً وہاں سے اٹھا کر ان کو اپنے سامنے بٹھایا. اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ اگر تم کو یہ دولت چاہیے تو میں جو کہوں اس کے مطابق تم کو یہاں رہنا ہوگا. انہوں نے کہا بہت اچھا. انہوں نے کہا ہماری خانقاہ ہے، اس خانقاہ میں جتنے بیت الخلا ہیں ان بیت الخلاؤں کی صفائی کرنا یا کروانا اور جو بھنگن آتی ہے اس کا تعاون کرتے ہوئے پورے اس علاقے کو صاف و پاک رکھنا تمہاری ذمہ داری ہوگی. کہاں تو شیخ عبد القدوس گنگوہی کے پوتے نواسے، اتنے عظیم گھرانے کے فرد، لیکن یہاں آ کر ان کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ بیت الخلاؤں کی صفائی کرو. 1 سال تک انہوں نے یہ خدمت کی. 1 سال کے بعد حضرت شیخ نظام الدین بلخی نے وہاں آنے جانے والی بھنگن سے کہا کہ جب تو یہاں سے گندگی کا ٹوکرا اٹھا کے لے جائے، یہ جو ہمارے مرید کھڑے ہوئے ہیں ذرا ان کے قریب سے گزر جانا، اگر وہ کچھ بولیں تو خاموش رہنا، کوئی جواب نہ دینا، مجھے بتانا کہ اس نے کیا جواب دیا. اب وہ ٹوکرا اٹھا کے بھنگن ان کے قریب سے گزر گئی. قریب سے گزری تو وہ بدبودار ٹوکرا کہاں برداشت ہو سکتا تھا ابو سعید گنگوہی کو. انہوں نے اسے اچھے 2-4 جو ہے بڑے بڑے جملے سنا دیے. انہوں نے کہا گنگو نہ ہوا ورنہ تجھے دیکھتا، گنگو نہ ہوا ورنہ تجھے دیکھتا. یعنی گنگو میں اگر یہ واقعہ پیش آتا تو پھر تو دیکھ تیرے ساتھ کیا حشر کرتا. خیر اس نے تو کوئی جواب نہ دیا، شیخ کو آ کے بتایا. شیخ نے کہا اوفو، ابھی تو تکبر کا خناس نکلا نہیں ہے. 1 سال مزید وہی خدمت لگائی. 2 سال گزر گئے. دوسرے سال بھی بھنگن سے کہا کہ اسی طرح جیسے پہلے کیا تھا کرنا. اب وہ پھر بھنگن اٹھا کے ٹوکرا لے کر گئی تو انہوں نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن نگاہیں بہت تیز تیز اس کے اوپر ڈالی اور اتنی تیز ڈالی کہ وہ گھبرا گئی. شیخ کو آ کر اس نے کہا کہ ایسا ہوا تو کہا اچھا ابھی تک وہ خناس گیا نہیں ہے، ابھی اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. 30 سال وہی خدمت سونپتی. 30 سال جب اختتام کو آیا تو پھر بھنگن سے کہا کہ پھر ایسے ہی کرو، اب دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ کھڑے ہوئے تھے، وہ ٹوکرا لے جا رہی تھی، اب بازو سے گزرتے ہوئے جانا تھا اس کو، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ کسی بھول چوک کے نتیجے میں وہ لے جاتے ہوئے انہی کو ٹکر لگا دی اور ٹکر لگنے کا نتیجہ ہوا کہ جتنا پاخانہ وہ گندگی اس ٹوکرے میں تھی وہ انہی پہ پڑ گئی، یعنی ابو سعید گنگو بھی پڑ گئی. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اب تو پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. جب بازو سے گزرنے پر وہ جملے اور پھر یہ تیز تیز نگاہیں اب خود ان پر یہ پڑ گیا تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن اب یہ ہوا کہ جو ہی وہ ٹوکرا ان پر گر گیا تو انہوں نے اس سے معافی چاہی اور کہا اوفو
راستے میں مجھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، تجھے تکلیف ہو گئی، معاف کرنا، یہ کہہ کر وہ ساری گندگی اپنے ہاتھ سے اٹھا کے ڈال لے گے۔ شیخ کو آ کے بتایا، شیخ نے کہا الحمدللہ 3 سال کی محنت شاقہ نے اپنا کام کر دکھایا اور وہ خناس نکل گیا۔ تو دیکھ رہے بھائیو، یہ شیخ جب پہچان کر کہے تب انسان اطمینان کر سکتا ہے، ورنہ تو اطمینان کرنا مشکل، اس لیے کہ یہ تو ایسی بلا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں گھس کے رہتی ہے۔ جیسے یہ ریاحی بیماری ہے، گیس کی بیماری، گیسٹرک، پتہ نہیں ادھر گھس جائے ادھر گھس جائے ادھر گھس جائے، کبھی دل میں گھس جائے کبھی گردے میں گھس جائے۔ اسی طریقے پر یہ بیماری بھی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتی کہاں کہاں گھس کے رہتی ہے، حتیٰ کہ ایسی جگہ یہ گھس جاتی ہے جہاں آپ تصور تک نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ اس کے لیے قصہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ بھرے بیٹھے تھے، کچھ جگہ خالی بھی تھی۔ اتنے میں ایک صاحب باہر سے آئے اور آ کر انہوں نے سلام کیا۔ سلام کیا تو حضرت نے کہا آئیے بیٹھ جائیے، اس سے کہ مجلس کا وقت تھا، بات ہو رہی تھی، مجلس میں کوئی آئے تو سلام نہیں کرنا چاہیے بلکہ آ کے بیٹھ جانا چاہیے، لیکن انہوں نے آ کر اس طرح سلام کیا کہ حضرت کو سنائی دے، تو حضرت نے جواب دیا اور جواب دے کر کہا آ جائیے بیٹھ جائیے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے نہیں میں کہاں اس مجلس کے لائق ہوں، میں تو حضرت ہی جوتیوں میں بیٹھ جاتا ہوں، میں تو جوتیوں میں بیٹھ جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کو جوتیوں میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں، آپ یہاں سے واپس ہو جائیے۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ یہ شخص جوتیوں میں بیٹھنے کا جو اظہار کر رہا ہے حقیقت میں بتانے کے لیے ہے کہ میں بہت متواضع ہوں، اپنے آپ کو عاجز سمجھنا تواضع ہے، اپنے آپ کو عاجز بتانا تواضع نہیں، یہ تکبر ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ایک ہے عاجز سمجھنا اپنے آپ کو، ایک ہے عاجز بتانا، میں بہت ہی متواضع ہوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ تو عین تکبر ہے۔ اب دیکھو دیکھنے میں بظاہر تو یہ ادا کیسی ہے، انتہائی عاجزانہ متواضعانہ۔ ایسی ہی صورت کو جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک محاورہ تجاہل عارفانہ، تجاہل عارفانہ، یعنی ایک آدمی ایک چیز کو جانتا ہے، جاننے کے باوجود ایسا برتاؤ کرتا ہے گویا کہ جانتا ہی نہیں، تو تب کہتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ اسی سے ایک الٹا اس کا نکلے گا، وہ کیا ہے؟ علم جاہلانہ۔ ایک آدمی جو ہے جانتا کچھ نہیں لیکن بتاتا ہے میں جانتا ہوں۔ اسی سے یہ بھی سمجھ لیجئے ایک محاورہ یہ بھی بن سکتا ہے، کیا؟ تواضع متکبرانہ، تواضع متکبرانہ ہے تو تواضع جیسی چیز، لیکن یہ متکبرانہ تواضع ہے، حقیقت کے اعتبار سے تواضع نہیں۔ تو دیکھو کہاں کہاں گھس جاتی ہے، نماز میں گھس جائے، روزوں میں گھس جائے، تواضع میں خود گھس جائے۔ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے ایک صاحب نے ایک لطیفہ سنایا، لطیفہ نہیں ہے واقعہ ہے وہ، کہ ان کو کسی نے کہا کہ ایک درخت ہوتا ہے، اگر وہ اپنے باغیچے میں کہیں لگا دیا جائے تو سانپ وہاں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا اچھا ہے بھائی، سانپ کی جگہ ہے اس لیے وہ لگا دینا چاہیے، اس لیے وہ درخت، مجھے یاد نہیں پڑ رہا ہے کون سا درخت کہاں تھا، انہوں نے کہا وہ درخت لگا دیتے ہیں تو سانپ نہیں آتا۔ انہوں نے وہ درخت لگا دیا، انہوں نے خود مجھے سنایا تھا، وہ درخت لگایا، ایک دن گئے تو اسی درخت میں وہ سانپ بیٹھا ہوا ہے، جس درخت کے بارے میں ان سے کہا گیا تھا کہ یہ لگانے سے دور دور تک سانپ نہیں آتا، اسی کو لپٹا ہوا بیٹھا ہوا ہے سانپ۔ تو بھائی ایسے ہی تواضع جو کہ تکبر کے بالکل منافی ہے، لیکن اسی سے یہ تکبر لپٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔
اس لیے بہت گھبرانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ایک تو خود ہی معلوم کر لینا ہے. خود ہی معلوم کر لینے سے اطمینان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کسی شیخ کے دامن کو پکڑ کر ان سے اصلاح کروانے کی ضرورت ہے. ایک اہم سوال آیا ہے کہ کیا بغیر شیخ کے اصلاح ممکن ہے؟ اگر ممکن نہیں تو کیوں؟ وضاحت کرے. ممکن کے دو معنی آتے ہیں. ایک ممکن منطقی اور ایک ممکن عادی یا عوامی کہہ لیجیے. ایک ممکن منطقی ہوتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی شادی نہ کرے پھر بھی بچے ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے ممکن نہیں ہے تو بھائی کیوں ممکن نہیں ہے؟ دنیا میں اللہ نے کر کے دکھایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو صرف جو ہے ماں کے رحم سے اللہ نے ان کو پیدا کر دیا. حضرت مریم کی تو شادی نہیں ہوئی تھی. بغیر شادی کے اللہ نے ان کو پیدا فرما دیا. ممکن ہے اسی لیے تو ہوا. لیکن اس ممکن ہونے کی وجہ سے کوئی صاحب بیٹھے رہے مجھے بھی ہو جائے گا, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بیٹھا رہنا درست ہوگا؟ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آتے جاتے رہتے تھے اور عموماً دعا کی درخواست بھی پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت بچے کی بڑی خواہش ہے, دعا فرما دیجیے. حضرت دعا دے دیتے تھے, اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. بار بار آنا جانا چلتا رہتا تھا. جب جب آتے تھے درخواست کرتے, حضرت دعا بھی فرما دیتے. ایسا کئی سال تک چلا قصہ. ایک دن حضرت نے کچھ خیال فرماتے ہوئے ان سے پوچھ لیا, بھائی ماشاءاللہ بہت دعائیں آپ کے لیے تو ہم نے دی ہیں, کتنے سال ہوا شادی ہوئے؟ کہنے لگے حضرت ابھی ہوئی نہیں, اب شادی ہوئی نہیں, بچوں کی دعا کرائی جا رہی ہے. اب یہ ناممکن تو نہیں ہے, ناممکن تو ہے, لیکن بھائی اللہ تبارک و تعالی اپنی کچھ عادت و سنت بھی رکھتے ہیں. ایک ہے اللہ کی قدرت, ایک ہے اللہ تعالی کی سنت. قدرت کے اعتبار سے ہم چاہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ممکن ہے, ناممکن تو کچھ بھی نہیں. اللہ جو چاہے کر سکتا, اس کی قدرت تو اس سے بھی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں, اللہ نے خود ہی پیدا فرما دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرما دیا. یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. قدرت اللہ دکھانا چاہے تو دکھا سکتے ہیں, لیکن ایک ہے اللہ کی قدرت, کبھی کبھی اللہ وہ دکھا دیتے ہیں, باقی اللہ تو اپنی سنت کے مطابق اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. ہر چیز میں اللہ کی ایک سنت جاری. اگر آدمی کو بھوک لگ جائے اسے کھانا کھانا ہوتا ہے, پیاس لگ جائے پانی پینا پڑتا ہے, اور بیماری آ جائے علاج اور معالجہ کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے پر بہت کچھ ہوتا ہے دنیا کے اندر, اسباب اختیار کیے جاتے ہیں. ان اسباب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہت سارے کام دنیا میں کر کر کے دکھاتے ہیں اپنی قدرت قاہرہ سے. اسی طریقے پر یہاں پر سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بغیر شیخ کے اصلاح کر لینا چاہتا ہے, اللہ کی قدرت سے عین ممکن ہے, اس کے اندر کوئی اشکال نہیں. لیکن اللہ کی سنت اور عام اللہ کا جو دستور ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو علم چاہیے استاد کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑے گی. اگر آپ کو کارپینٹر بننا ہے تو کسی کارپینٹر کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑے گی. اگر آپ کو ٹیلر بننا ہے تو کسی ٹیلر کے پاس رہنا اور سیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ کو تاجر بننا ہے تو کسی تاجر کی معیت و صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے. اسی طرح اگر اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو کسی شیخ کامل کی رہبری اور اس کی صحبت و معیت کی اور اس کی ہدایت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہی اللہ کا عام قانون و دستور ہے.
اور یہی قانون و دستور کے مطابق اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہا کرو۔ یہ ہے اللہ کا قانون جو اللہ نے پیش کیا ہے۔ اگر بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی ضرورت، اسی طرح روحانی امراض آتے ہیں تو روحانی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں۔ اس لیے اس اعتبار سے کہ اللہ کی سنت جاریہ مستمرہ اور ہر جگہ پر یہی بات چلتی ہم کو نظر آتی ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ عام حالات کے اندر اگر کوئی اصلاح چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کسی کو اپنا رہبر بنا کر کام کرے۔ ایک سوال آیا ہے، ذکر کثیر کا مطلب کیا ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے؟ دن میں 8 گھنٹہ ذکر کرنے سے حق ادا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ میں کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ اکثر وقت ذکر میں لگاتے ہیں تب جا کر ذکر کثیر کا حق ادا ہوگا۔ اب اکثر وقت کیسے؟ آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ 24 گھنٹوں کو جب تقسیم کریں گے 3 حصوں میں تو کتنے ہوں گے؟ 8 8 8 8 3 24، اور اکثر حصہ ذکر میں لگانے کا مطلب ہوا کہ آپ 2/3 وقت اللہ کے ذکر میں لگائیں، اور 2/3 کا مطلب ہوا 16 گھنٹے اللہ کے ذکر میں لگائیں، 8 گھنٹے اپنی مصروفیات میں لگائیں، تب جا کر ذکر کثیر کا حق ادا ہوگا۔ لیکن یہ تو بہت مشکل بات ہے کہ ایک آدمی 24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے ذکر میں لگا دے اور صرف 8 گھنٹے اپنے لیے رکھے، یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایک ایسا عجیب و غریب سہل الحصول و سہل الوصول نسخہ شفا دیتا ہوں کہ آپ کو جو ہے بڑا آسان معلوم ہوگا۔ وہ طریقہ یہ ہے، آپ اپنی نمازوں کا وقت بھی اس میں کاؤنٹ کریں، نماز کے ساتھ سنتوں کا نوافل کا وقت بھی اس میں لگائیں، اس کے علاوہ چلتے پھرتے جو ذکر ہو جائے وہ بھی لگائیں، ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سونا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، تجارت، ملازمت، ہر چیز کریں۔ جب سنت کے مطابق یہ کام آپ انجام دیں گے یہ پورے کا پورا ذکر ہی ذکر ہو جائے گا۔ اب آپ لگاؤ کہ یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ 16 کیا آپ تو کہیں گے ہم تو 24 بھی کر سکتے ہیں، 16 ہی کیا ہم تو ایسا تو 24 گھنٹے بھی اللہ کے ذکر میں رہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم جو ہے اللہ کا نام لے کر سوئیں گے اور خوب چھک کے سو کے صبح میں اللہ کا نام لے کے اٹھیں گے، ہمارا پورا سونا بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، کھانا بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، سنت کے مطابق بیت الخلا جانا و آنا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، حتیٰ کہ جو جو کام کاج آپ کرتے ہیں سب شریعت کے اور سنت کے مطابق اور اس کے دائرے میں کرتے چلے جائیں تو آپ کا یہ سب کچھ، آپ کی تجارت، آپ کی ملازمت، آپ کا کھانا، آپ کا بچھونا، یہ سب کا سب اللہ کے ذکر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس طریقے پر اگر آپ کاؤنٹ کریں گے، حساب لگائیں گے تو بہت آسان نسخہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اگر کوئی آدمی اس طرح
24 گھنٹوں میں سے 16 گھنٹے لگا دے گا تو اس کا حق ادا ہو جائے گا. لیکن جیسے کہ میں نے کہا یہ ایسا نسخہ ہے کہ آپ کہیں گے تو ہم 24 گھنٹے بھی لگا سکتے ہیں, تو 24 کے 24 گھنٹے بھی آپ ذکر اللہ میں یوں خرچ کر سکتے ہیں. اس لیے سنتوں کا اہتمام کرنا سیکھ لیجئے, دعاؤں کا اہتمام کرنا سیکھ لیجئے. کھانے کی دعا, پینے کی دعا, سونے کی دعا, اٹھنے کی دعا, بیت الخلاء جانے کی دعا, بیت الخلاء سے آنے کی دعا, مسجد جانے کی دعا, مسجد سے آنے کی دعا, کپڑے پہننے کی دعا, کپڑے نکالنے کی دعا. اسی طرح سنت کے مطابق سارے کے سارے اعمال, یہ سب کا سب آپ کا ذکر ہی ذکر ہو گیا ہے. اس طریقے پر یہ مسئلہ بہت آسان مسئلہ ہے, کوئی مشکل مسئلہ نہیں. آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے دوست کی اہلیہ سخت بیمار ہیں, ICU میں, آپ سے دعا کی درخواست ہے, آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس کو شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. ایک سوال آیا ہے کہ میں مدرسے میں حفظ پڑھاتا ہوں. پڑھاتے وقت عموماً نیت یہ رہتی ہے کہ ہمارے بچے امتحان میں اچھے نمبر لائیں, میری عزت ہوگی. اگر بچے نہ پڑھیں تو مجھے ذمہ داران مدرسے کو جواب دینا ہوگا. ہمیشہ اور غالب یہی نیت رہتی ہے. یہ اخلاص کے منافی ہے یا نہیں؟ اصل اخلاص تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے کام کرے. ہر کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت ہی سے ہونا چاہیے. باقی ضمناً اگر یہ بھی تصور رہتا ہے کہ بھائی لوگوں کو بھی مجھے جواب دینا ہے, ذمہ داروں سے بھی مجھے جواب دہی کا موقع مل گا, اور جو ہے بچوں کو بھی مجھے جواب دینا ہے, تو یہ تو منافی نہیں ہے. لیکن اصل مقصود, اور یوں کہہ لیجئے کہ اہم مقاصد جو چیز ہوتی ہے وہ دراصل اللہ کی رضا ہے. لیکن دو نیتیں اگر آپ اس طرح کریں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کہ اس لیے کہ دونوں نیتیں ٹکراتی نہیں ہیں. اللہ کو خوش کرنا اصل مقصود ہے, لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کی اچھی تعلیم ضروری ہے. اور بچوں کی تعلیم جب میں دوں گا تو ظاہر بات ہے کہ مدرسے والے بھی خوش ہوں گے, تو مدرسے والوں کی خوشنودی بھی اصل میں اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے ہو. اگر اس طرح مقصد بنائیں گے تو یہ اخلاص کے منافی نہیں ہوگا. لیکن اگر اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں, اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہی نہیں, صرف اسی ادھیڑ بن میں آدمی رہتا ہے, تو یہ بات مناسب نہیں ہے. ایک سوال آیا ہے کہ احقر مدرس ہے, بعد فجر فوراً اسباق شروع ہو جاتے ہیں, پھر آرام کے لیے قبل ظہر وقت ملتا ہے. اگر بندہ تہجد کے لیے جلد اٹھا تو درس میں نیند کی شکایت ہوتی ہے, اس لیے احقر کو جلد بیدار ہونا پڑتا ہے. بیدار ہونا دشوار معلوم ہوتا ہے, اور تہجد پڑھنے کی تمنا بھی ہے. اس کے لیے رہبری فرمائیں. اسباق کا وقت جو کچھ مدرسے والوں نے مقرر کیا ہے وہ تو ہے ذمہ داری, اس میں تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ایک ذمہ داری ہے, معاملہ ہے, اور اس طے شدہ نظام کے اندر خلل لانا درست بات بھی نہیں ہے. لیکن جو اپنے آپ کے اوقات ہیں, ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر آپ آگے پیچھے کچھ کر سکتے ہیں. مثلا کوئی وقت ایسا آپ نکال لیں کہ اس وقت میں آپ کچھ دیر اور مزید آرام کر لیں اگر آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, تاکہ صبح میں اٹھنے کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو جائے. تو لہذا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوقات میں غور و فکر کرے. مدرسے کے اوقات میں تو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اپنے اوقات کو کچھ آگے پیچھے کر کے اس طرح کر لینا کہ صبح میں اٹھنے میں بھی کوئی دقت پریشانی محسوس نہ ہو, یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس پر غور کریں کہ آپ کتنا وقت سوتے ہیں. اطباء نے لکھا ہے
کہ ایک انسان کو 6 گھنٹے سونا چاہیے کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 7 گھنٹے سونا چاہیے۔ 7 گھنٹے سے زیادہ سونا کسل پیدا کرتا ہے، سستی پیدا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان میں غفلت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ میں جو سوتا ہوں وہ کیا 6 گھنٹوں سے زیادہ سوتا ہوں؟ اگر 6 گھنٹے آپ کے پورے ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر مناسب یہ ہے کہ آپ اپنی عادت ہی کو چینج کرنے اور بدلنے کے لیے ہمت کریں کہ میرا وقت تو پورا ہو گیا، 6 گھنٹے میں سو چکا ہوں، اب جب سو گیا ہوں اب نیند آ رہی ہے تو وہ نیند مجھے نہیں آنا چاہیے، نیند ہی کو بدلنے اور بھگانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے کچھ ذکر اذکار بھی مناسب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے اندر ایک بیداری پیدا کرنے کے لیے توجہ، یہ بہت اہم کام ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہو گئے؟ یہ چند سوالات جوابات تھے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے، اور وقت بھی بالکل قریب الختم ہے، اور آپ کو آرام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد صبح میں اٹھ کر اللہ کے ذکر میں، تسبیح میں، گڑ گڑانے میں، رونے پلانے میں، توبہ اور استغفار میں خرچ کرنا ہے۔ 3:30 بجے اٹھنے کا یہاں پر دستور مقرر کیا گیا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ حضرات اب جا کر آرام کریں اور 3:30 بجے اٹھ جائیں، اور اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ان کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگا ڈالیں۔ کام کیا ہوگا؟ تہجد پڑھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو ہے قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، اور اس کے ساتھ خاص بات یہ ہے اللہ تعالی کے سامنے دعائیں کرنا، اپنی عاقبت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اور اللہ کی خوشنودی کے واسطے، ان سب چیزوں کے لیے دعا، اور خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، خوب گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے، دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے۔ بعض لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، صرف دنیا مانگنا نہیں چاہیے، بلکہ دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بڑی جامع دعا ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کے اندر بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگی گئی، اور ساری دنیا کی بھلائیاں، ساری آخرت کی بھلائیاں اس کے اندر اللہ نے داخل کر دی۔ تو غرض یہ ہے کہ ایسی جامع دعا مانگے، اور ہر طرح اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کی، اور خوب اللہ سے دل لگانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آج کی رات آپ یہاں وقف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے، اور اپنی محبت سے اور اپنی معرفت سے آپ سب کے اور ہم سب کے قلوب کو اللہ تعالیٰ منور اور معمور فرمائے، اور یہاں آنا وہ بیٹھنا بیکار نہ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور اپنی معرفت کا ایک حصہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔